हम सब यहाँ انور قمر صاحب کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. میں محترمہ ریٹا کمار صاحبہ جو اسپیشل ڈیوٹی آفیسر ہیں ہندوستانی پرچار سبھا کی، ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ہمارے ہندوستانی پرچار سبھا کے سینئر ایگزیکٹو جناب سنجے مانجریکر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے آج کی اس نشست میں تشریف فرما ہے محترمہ ریحانہ احمد صاحبہ. آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ہماری اس نشست کے صدر جناب فیاض احمد فیضی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. نظامت کے فرائض جو کہ قمر صدیقی صاحب انجام دینے والے تھے، لیکن وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، دیر ہو رہی ہے اور ہم بہت زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں نے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. میں محترمہ ریٹا صاحبہ سے، ڈاکٹر ریٹا صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ کر یہاں پروگرام کا آغاز کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. نمسکار. ڈاکٹر ریحانہ احمد، ڈاکٹر فیاض احمد اور خالدین محفل، میرے پروناؤنسیشن پہ بچ جائیے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی بھاشا میں آپ تک پہنچوں. آپ سب کا آج اس پروگرام میں ہندوستانی پرچار سبھا کی اور سے میں سواگت کرتی ہوں. آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کا یہ پروگرام انور قمر جی کی یاد میں ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اردو فکشن میں ایک اہم نام ہے قمر جی کا. اپنی پہچان بنائی انہوں نے ساہتیہ کے اتہاس میں، ایک چمکتا ہوا ستارہ کہہ سکتے ہیں. 9 نومبر 2023 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی یاد میں آج چاہنے والوں نے آج کی شام سمرپت کی ہے، اور کوشش یہی رہے گی کہ آپ سب اس شام کو یادگار بنا دیں گے، جو بھی ہمارے بیچ میں اپستھت ہیں، سننے والے بھی، بولنے والے بھی. کافی اچھا لکھا انہوں نے. کچھ کتابیں خاص چرچت ہوئیں. چاندنی کے سپرد، چوپال میں سنا ہوا قصہ، کلر بلائنڈ، جہاز پر کیا ہوا، جو بہت مانی جاتی ہے. ان کی خاصیت رہی کہ انہوں نے اپنے فکشن میں آج کی دنیا کے مسئلوں کو پیش کیا ہے، پاٹھک کو جھنجھوڑا ہے، سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ اپنی اور دیکھیے. ان کا ایک افسانہ جو بہت چرچت رہا، ہاتھیوں کی قطار، ایک طرح سے آج کے ہمارے مہانگروں، شہر اور اس کے آس پاس جس طرح سے عمارتوں کا جھنڈ، جس کو ہم کنکریٹ جنگل بھی کہتے ہیں، کھڑا ہو رہا ہے. ہاتھیوں کی قطار مانا ہے انہوں نے اس سے کہ وہ جس طرح سے ہاتھی کبھی کبھی برباد کر دیتے ہیں نیچر کو، ہمارے پراکرتک درشیہ اور سنسادنوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. ہم سب اسے محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہے روکنے کے لیے، جو اس روپ میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آئے دن نیچرل کلیمٹیز کے روپ میں کبھی ہم کلاؤڈ بسٹ سنتے ہیں، تو کبھی ہم لینڈ سلائڈ دیکھتے ہیں وہاں پر جہاں کبھی سنا نہیں تھا. آئے دن آپ بھی آج کے پیپرز پہ دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے بیچ بہت اچھے اچھے دانشور موجود ہیں جو مجھ سے کہیں بہتر کہیں گے، اور قمر جی کے بارے میں آپ ان سے جانکاری پائیں گے. آگے اور کچھ نہ کہہ کر پروگرام کے لیے میری شبھ کامنائیں. محترم حاضرین، چونکہ آج کے اس پروگرام کی نظامت ڈاکٹر قمر صدیقی کے ذمہ رہی، میں اس کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں. پروگرام کا آغاز ہم جناب اسلم خان صاحب سے کرتے ہیں. آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے تو میں ہندوستانی پرچار سبھا کا ریٹا کمار جی کا
संजय माजरेकर जी का, शिरीन नवीन साहिबा और हमारे दोस्त असलम परवेज और वकार साहब का बहुत 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 डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे एक दोस्त और आ गया एक बल्ले से, उन्होंने आज मेरे अदबी दुनिया में सबसे करीबी, ध्यान में रखिए, मेरे अदबी दुनिया के सबसे करीबी पर्सनल दोस्त की याद में ये नसीब सजाइए। प्लीज आप सब लोग अपने आप के लिए ताली मारिए। अभी क्योंकि असलम मतलब असलम परवेज ने मुझसे कहा जब सलाम भाई की नसीहत हुई यूनिवर्सिटी में कि असलम यार इसकी काम करो, नसीहत करो, तुम तो इसी काम धंधे में हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कमर सिद्दीकी से बात की। कमर सिद्दीकी लास्ट ईयर ये करना चाहता था, तो लास्ट ईयर तो कुछ डेट इधर उधर हो गई, मगर इस बार वो 15 नवंबर का उसने कहा है कि 15 नवंबर को बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये नशिस्त होने वाली है अनवर कमर। और जैसे लोग मुझे जानते मैं एक स्पीच को 2 जगह रिपीट नहीं करता, तो वहां के लिए मैंने स्पीच तैयार कर ली है, तो मैं वही करूंगा। तो अभी जो कुछ मेरे जहन में आता जाता है, मैं जब आ गया जरा जल्दी, तो जो मेरे जहन में आए वो मैं आपको बता दूंगा। और शीरीन साहिबा 9 मिनट हो तो बोल देना, तो मैं एंड कर दूंगा। तो पहली चीज ये है, कमर सिद्दीकी साहब आएंगे, लेकिन जो शीरी साहब ने शुरुआत किया, शीरी दलवी साहिबा ने बहुत परफेक्ट किया और बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी कंपेरर भी है। एक बात तो ये हो गई। अब एक बात मेरे दिमाग में आती है कि वकार ने जब एक बात याद आ गई है, अनवर कमर ने मुझसे एक दिन कहा था, हम लोग बैठे थे उसी घर में, सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी थी, तो मुझसे कहा था क्या होगा असलम, हमने अदब में क्या किया है, क्या होगा, ये है मर जाएंगे तो इनकलाब में खबर छप जाएगी कि कोई अनवर कमर अफसाना निगार था, मर गया। तो मैं बोला ऐसा अनवर साहब, मरने के बाद तो आप ये भूल जाइए कि सिर्फ खबर छपेगी और उसके कई प्रोग्राम भी होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी जिंदगी में भी होंगे। और उस वक्त मैंने इनके, ये रेहाना उधर मेरी माँ है, वो मैंने इनसे बात किया। मैंने कहा भाई अनवर कमर की एक नशिस्त करनी है और उनके एजाज में करनी है, तो इनके घर पे एक नशिस्त हुई, शायद 2009-10 की बात है। साजिद भी शामिल थे, असलम भी शामिल थे, बहुत अच्छा उर्दू अदब का हल्का शामिल था। उबैद आजम आजमी ने कंपेयरिंग की थी और उसमें मैंने एक लफ्ज नहीं बोला था। उसके बाद वो मेरे पास आया, बोले असलम भाई यार आपने सब ऑर्गेनाइज किया और आपने कुछ नहीं बोला। मैं बोला भैया जो प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ उसमें कुछ बोलता नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग इसीलिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनको कुछ बोलना है। तो अब एक बात तो मैंने एक मैसेज तो यहाँ कर दी। सुरेंद्र जी से अनवर कमर साहब का बहुत गहरा रिश्ता था, उनको मेंटर थे। तो जब सुरेंद्र जी का 2009 में इंतकाल हुआ, मैं चूंकि हिंदी उर्दू साहित्य अकेडमी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम 2010 का किस पे किया जाए, मैं लखनऊ जा रहा था, तो सुरेंद्र ये अनवर कमर साहब थे। मैंने कहा मैं कल जा रहा हूँ या नेक्स्ट इस पे करने का है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो यार, अगर तुम्हें वो ना हो तो तुम जाके सुरेंद्र प्रकाश पे करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसी वक्त लखनऊ फोन किया हिंदू साहित्य अकादमी के ऑर्गेनाइजर को, उधर जो हमारा मेरा सीनियर था। मैंने कहा ऐसा है, किसका कल मीटिंग में? बोले यार अभी कुछ नहीं, तो आगे फाइल देख लेना। मैंने कहा सुरेंद्र जी पे करते हैं। तो उन्होंने कहा तू आ जा। तो उसी वक्त इकबाल न्याजी का फोन आ गया। तो इकबाल न्याजी को मैंने कहा कि सुरेंद्र प्रकाश पे, सुरेंद्र जी पे हम लोग इस साल करने वाले हैं। तो इकबाल न्याजी ने कहा कि ऐसा करो, इसको ले लो अपने साथ में, क्या नाम उसका, मदर सलीम। तो उसमें पीएचडी कर रहा है। तो फिर हमने मदर सलीम से बात की। फिर मैं
हसन कमाल साहब को इनवाइट करने सहाफत के दफ्तर गया, उनसे बात करके आया तो बाहर साजिद मिल गया। वो बोला क्या बात कर रहा था? बोला तू तो आएगा नहीं, वो हसन कमाल आने वाले हैं, तुम दो आदमी एक ही अखबार में काम करते हो तो दोनों कैसे आओगे? साजिद बोला कुछ नहीं, मेरे पास लैपटॉप मैंने ले लिया है, तू ऐसा कर मैं भी आऊंगा। तो फिर साजिद और क्या नाम मजहर सलीम, अनवर कमर साहब, मैं, ये हम लोग यहाँ से निकले। हसन कमर साहब थे। मैंने नियाजी को और असलम को भी इन्वाइट किया और असलम ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। बोले असलम यार तुम तो जानते हो मैं मंटो का हूँ, मैं सुरेंद्र सिंह को मैं क्या बोलूं। जबकि अभी जो सुरेंद्र जी ये प्रोग्राम हुआ उस पे कलीदी खुतबा असलम का ही, मगर वो 15 साल पहले इस वजह से नहीं आया। नियाजी हो रहा है चल तू, तो नियाजी उसके कुछ एग्जाम्स थे स्कूल के, तो हम लोग गए वहां और सुरेंद्र जी पे प्रोग्राम हुआ और एक आदमी जो वो करने वाला निजामत, वो दिल्ली का कुछ होता है इत्सा करीम, वो नहीं आया। तो वो एक ही प्रोग्राम जिंदगी में ऐसा जिसकी मैंने निजामत की थी, क्योंकि अफसाने की बात थी और सुरेंद्र जी की बात थी। तो वो वहां हो गया, तो वहां पर लोग जैसे फायदा उठा लेते हैं, चलती गाड़ी में चढ़ते हैं। तो एक वो थे अनीस अशफाक साहब ने बोले बम्बई के अफसाने यार लोग आए हैं, तो बॉम्बे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोग के एजाज में प्रोग्राम रखा गया। तो उसमें अनवर कमर साहब, मैं, साजिद, मजहर सलीम, हम सब लोग गए। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार फिर तो अनवर साहब लखनऊ आने वाले नहीं हैं, तो बहुत जमाने के बाद वो पहली बार गए थे। तो मैंने इससे कहा अतर नबी से, मैंने कहा देख अभी आदमी आज आ गया है, फिर अभी आने वाला नहीं है, तू उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कर। तो उसी सिलसिले में स्पेशली अनवर कमर पे लखनऊ में बात करने और ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ और चारों जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पूरी हमारी टीम ने उस पर किया और अनवर साहब खुशी खुशी बहुत हम लोग बम्बई आ गए। और इसके बाद अभी इसमें फैयाज अहमद फैजी का टच आ जाता है। आज के जो स्पीकर में मेरे बड़े भाई साहब का नाम भी है, तो फैयाज अहमद फैजी, मैं अनवर कमर से मिलने गया था, वो बम्बई में नहीं, नासिक में, पता नहीं, घर पे गया 4 बार, दरवाजा बंद, वॉचमैन मुझे बताता है। तो पता ये चला कि वो जो है इनकलाब में कभी कुछ छपता है। तो मैंने शाहिद लतीफ़ को फ़ोन किया, मैंने कहा अनवर साहब का एड्रेस पता क्या है? तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता लेकिन फैयाज अहमद फैजी जानता है। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि भैया नासिक में है, ये उनकी बीवी का नंबर है और ये नंबर। तो मैंने नियाजी को फ़ोन किया, असलम को फ़ोन किया, ये बोले हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी चलेंगे। मैं था लखनऊ और जो मेरी ट्रेन थी बम्बई की, वो आते आती है नासिक भी आती है। वो उस वक्त मैं बोला देख भाई असलम, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ऐसा कर, असलम और नियाजी जब जाएंगे। मैं नासिक ट्रेन से उतर गया, फैयाज अहमद को फ़ोन किया, फिर उन्होंने उनकी बीवी का नंबर दिया, उनसे बात की और मैं जाके उनसे, उनकी बीवी से, वहां से मिलके नासिक से आ गया। लेकिन अब इसमें एक खास बात, जो आखिरी आदमी जिनको मैं जानता हूं, वो जो अनवर साहब से मिला था, वो मेरे बड़े भाई साहब थे। उसकी वजह ये थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो छोटे हमारे हॉस्पिटल में। तो वहां पर मैं गया तो नंबर निकाला, नंबर उनकी बेटी का नंबर, उनकी नवासी का नंबर, बस बहुत अच्छा बताया। तो उसके बाद में वहां जब गए तो वो जो पास ला के उसने दी मुझे नवासी ने, और वो पास था, वो बोले ये पास मैं हूं और मैं आपको दे रही हूं, एक आदमी जाके मिल सकता है, एक आदमी जाके मिल सकता है। तो मैंने ऐसा किया भाई, बोला मैं तो मिल ही लूंगा, जरा अपने आप को 1.5 साल समझता हूँ, तो मैं तो मिल ही लूंगा। तो मैंने सलीम भाई से कहा कि ऐसा कीजिए, पास लेके आप जाके मिल लीजिए। तो सलीम भाई जाके उनसे मिल के आए और मिल के जब नीचे आए उस दिन के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे ये खबर मिल गई कि अनवर साहब इस दुनिया चले गए। तो मैं उनसे नहीं मिला, तो मेरी याददाश्त के हिसाब से
जो आखिरी आदमी मिला था वो डॉक्टर सलीम खान साहब थे, और जब खबर मिली तो मेरे दिल से एक मिसरा निकला एक फिल्मी शायर का, और वो शायर भाई मेरी बात खत्म होती है 10 मिनट के पहले कि ऐ मौत तुझे मौत आ जाए, तूने यार मेरा छीन लिया। शुक्रिया। और अभी आप असलम खान साहब को सुन रहे थे। मैं इसके बाद वकार कादरी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अनवर कमर के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार करें। आदाब। यहाँ मंच पर बैठे हुए सारे अहम लोग, सदर फैज़ फैज़ी साहब, मोहतरमा हरियाणा साहिबा, मोहतरमा लीला कुमार और मांजरेकर साहब, मेरे ज़िम्मे जो है वो अनवर कमर पर बोलना नहीं है, बल्कि अनवर कमर की कहानी सुनाना, अगर आप लोग इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अनवर कमर साहब से मेरे भी बहुत अच्छे मरासिल थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और उनकी कहानियों में जो मुंबई नज़र आता है वो बड़ा मतलब सोचने वाला मुंबई है, जो वाकई हमें बताता है कि वो बॉम्बे, ख़ासतौर पर साउथ बॉम्बे जो है वो उनके यहाँ दिखाई देता है। खैर, मैं अनवर कमर साहब पर कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी कहानी बोलूँगा ताकि आप लोग समझ सकें। कहानी का उन्वान है सजाए मौत, एक लोक कथा। मुझे ये कहानी इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि मैंने दलित कहानियों का, मराठी दलित कहानियों का अनुवाद उर्दू में किया है, और वो करने ये जब कहानी मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो आदिवासी और दलित लोग जो ज़िंदगी जीते हैं, क्या उस ज़िंदगी का थोड़ा मतलब बहुत कुछ इस कहानी में आया हुआ है। हुजूर, आखिरी ख्वाहिश तो बस ये है कि मुझे आप फांसी पर चढ़ाने से पहले बहुत सा दाल भात खाने को दे दें। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जेल के सुपरिटेंडेंट को मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का हुक्म सादिर फरमाया, और कोर्ट इज एडजर्न कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। परमा, जो उड़ीसा के जंगलों में बसी आदिवासियों की अक़वाम में से किसी एक का फर्द था, अपनी झोपड़े के बाहर बैठा नारियल के पत्तों और बांस की खींचियों से टोकरियां बना रहा था। वो तमाम आदिवासियों की तरह सिर्फ एक बालिश कपड़े से अपने निचले बदन को ढांके हुए था। गले में उसके कई पत्थरों की रंग बिरंगी मालाएं पड़ी थीं। चेहरे को उसने सुर्ख, सब्ज और सफ़ेद रंग से यूं पेंट कर रखा था कि वो रंग गोया उसकी आबाई शिनाख्त के मज़ाहिर हो। वो दुबला पतला और लंबा शख्स था, उम्र 40 के करीब रही होगी। जब शिकार के पीछे दौड़ता तो नशीब फराज का फर्क मिट जाता, उसकी रफ्तार में कमी न आती। राह में आने वाले पौधों पर से वो कलांच मार कर गुजर जाता। पेड़ की झुकी हुई टहनियों को दूर ही से देखकर झुककर हाथों को टेक कर चौपायों की तरह का पोज इख्तियार कर लेता और उसके नीचे से निकल जाता। सब्जियां, परिंदों का गोश्त और चावल उसकी ग़िज़ा थे, लेकिन फाके भी करना पड़ते थे। चावल होते तो सब्जियां नहीं पकती, परिंदा होता तो और चीज़ों से महरूम रहता। गोया कि कभी कभार ही उसे पेट भर खाना नसीब होता। जंगलों में जड़ी बूटियां कसरत से हुआ करती हैं, ये उनको भूल मानकर खा लिया करता था। मैंने परमा का खुसूसी तौर पर जिक्र तफसील से यूं कर दिया है कि आप उसे आदिवासी कौम का नुमाइंदा समझकर उसके रहन सहन के तरीक़ों या दिन रात की मसरूफियत से वाकिफ हो जाएं। जेल के सुपरिटेंडेंट ने अगले दिन तड़के ही फांसी देने से परमा को वाकिफ कर दिया। परमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुपरिटेंडेंट अब्दुल रज़्ज़ाक खान दराज कद, चौड़ा चुकला शख्स था, जिसकी घनी और पेचदार मूछें और गोल बादामी रंग के शीशों की ऐनक उसे खतरनाक हद तक बावक बनाए हुई थी। उसके ऑफिस में पेशाब, सीलन, पुराने कागजों और फाइलों की बू फैली हुई थी। उसने शीशम का सियाह गोल डंडा हाथों में मांझे की फिरकी की तरह घुमाते हुए पूछा, तुझे खाना कब दिया जाए? फांसी से पहले, रात को, मगर उस वक्त तक बावर्ची खाना बंद होता है। शाम को पका कर रखा हुआ खा लेगा। खाने को तो मैं कई दिन का बासी खा लूंगा, मगर चूंकि यह आखिरी भोजन होगा इसलिए गर्मा गर्म खाने को जी चाहता है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, कितना खाएगा?
یہ کہہ کر سپرنٹینڈنٹ عبدالرزاق خان نے اپنے چمڑے کے جوتوں سمیت پیر اونچے ٹیبل پر رکھ دیے. پرما کسی کرسی پر ٹیبل کی دوسری جانب اپنو بیٹھا ہوا تھا. کتنا کھائے گا؟ پرما نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چاول کی مقدار بتائی. اتنا. پرما نے اس بات میں گردن ہلائی. اور دال؟ پرما نے بالٹی کا بطور ظرف ہاتھ سے اشارہ کیا. دوسرے اشارے سے اس کے تلے سے اوپر تک بھرے رہنے کا. جیل سپرنٹینڈنٹ عبدالرزاق خان نے چشمے کے بادامی کانچ کے اوپر سے اسے گہری نظر سے دیکھا، گویا وہ اتنی بڑی مقدار میں دال بھات طلب کرنے کا اصل سبب جاننا چاہتا ہو. اتنا کھا لے گا تو؟ پرما نے دوبارہ گردن اس بات میں ہلا دی. اگلے دن پھانسی تھی. پرما کے سر کے بال اس طرح سے اتارے گئے، داڑھی بنائی گئی، قیدیوں کی نئی وردی پہننے کو دی گئی. کوئی اس کے مذہب سے واقف نہ تھا، پرما خود واقف نہ تھا. چنانچہ پادری، مولوی، پنڈت اور بدھ بھکشوؤں کو بلایا گیا. چاروں نے اپنے اپنے طرز پر اس کے موکش اور نجات کی دعا کی. اسے اپنی مذہبی زبان میں آخرت پر بھروسہ اور گناہ کی بخشائش کے لیے دعا مانگنے کی صلاح دی اور چلے گئے. مگر جانے سے پہلے بدھ بھکشو نے جیل سپرنٹینڈنٹ عبدالرزاق خان سے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہ بتانا گوارا فرمائیں گے کہ اس کے کس گناہ کی پاداش میں اسے سزائے موت دی جا رہی ہے؟ جی، اس نے ایک انگریز کا قتل کیا ہے. انگریز کا قتل؟ مگر کیوں؟ عبدالرزاق خان نے اس کے ساتھ جیل کو محیط اونچی مضبوط اور طویل دیوار کے پھاٹک پر رکتے ہوئے کہا. یہ بات ہم بڑی مشکل سے سمجھ پائے کہ ایک روز یہ بیٹھا ٹوکری بنا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے گھنے پودوں کے پیچھے چمکتی ہوئی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بابا وہ ہرن مجھے لا دیجیے. پرما بیٹی پر جان نثار کرتا تھا. مسکراتا وہ اٹھا اور دوڑ پڑا ہرن پکڑنے کو. کافی دور تک اس نے ہرن کا پیچھا کیا. قریب تھا کہ یہ اسے پکڑ لیتا کہ ٹھائیں کی آواز ہوئی اور ہرن تڑپ کر گرا اور ٹھنڈا ہونے لگا. پرما نے دیکھا کہ ایک انگریز بندوق اٹھائے دو مقامی لوگوں کے ساتھ ہرن کی طرف چلا آ رہا ہے. پرما نے ہرن کی تڑپن اور آنکھوں سے غم و حسرت کا دھواں دیکھا تو اسے غصہ نہیں آیا، بلکہ بس اسے ایک خیال آیا کہ اس نے وہاں پڑا ہوا 5 سیر کا پتھر اٹھا کر اس کے مستق پر دے مارا. چوٹ ایسی شدید تھی کہ موقع واردات پر ہی انگریز شکاری کی موت ہو گئی. جیل کے پھاٹک کے پیٹ میں بنا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا. وہ چاروں جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہاتھ ملا کر یکے بعد دیگرے باہر چلے گئے. ان چاروں کے دلوں کو یہ خوف صدمہ پہنچا رہا تھا کہ انہوں نے جس کی نجات اور بخشائش کے لیے دعا کی تھی، کیا وہ واقعی میں قصوروار اور سزائے موت کا مستحق تھا؟ کوے تو پتہ نہیں کیا دیکھ کر کائیں کائیں کرنے لگتے ہیں، مگر مرغ ایسی غلطی نہیں کرتے کہ تڑکا نہ ہو اور بانگ نہیں دیتے. پرما سویا کہاں تھا؟ رات بھر جاگتا رہا تھا. اسے اپنی زندگی کی سخت اور کٹھور شادمانی اور آنندی کے دن یاد آئے. ماں کے دیہانت کا دن، باپ کو سانپ کے کاٹنے اور اس کے تڑپ کر مر جانے کا دن، بیوی سے بیاہ کا دن، بچی کی پیدائش کا دن. پھر اسے یاد آیا کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء جیل کی مہینہ بھر کی قید کے سنگلاخ ماحول میں سکڑ کر سمٹ کر رہ گئے ہیں. راہداری میں سپاہیوں کے چلنے کی آواز سنائی دی. وہ 3 تھے. ایک نے بڑا پتیلا کپڑے کی مدد سے پکڑ رکھا تھا، دوسرا بالٹی اٹھائے ہوئے تھا. دونوں ظروف ڈھکے ہوئے تھے. جب ان پر سے ڈھکن ہٹائے گئے تو تازہ پکے ہوئے دال چاولوں کی بھاپ کے ساتھ ان میں بسی ہوئی سوندھی خوشبو کمرے میں پھیل گئی. انہوں نے ایک ٹاٹ بچھا کر ایک المونیم کی بڑی سی رکابی رکھی. پانی کی سراہی اور گلاس بھی پاس ہی رکھ دیا. پرما نے ان کے رویے میں تبدیلی دیکھی. آج ان کے کھانے پروسنے کا انداز مہذبانہ تھا، ورنہ کتوں کو راتب دینے کا سا ہوتا تھا. اس نے تھوڑے سے دال چاول رکابی میں ڈال کر کھا لیے. جی نہ بھرا تو اور کھائے، پھر اور. گویا کہ آج ہی اسے اپنے پیٹ بھر کھانا نصیب ہوا ہو. اس کے باوجود جب سارا دال بھات بچ گیا، بہت سارا دال بھات بچ گیا، اس نے اسے احتیاط سے ڈھک دیا. گلے میں سے رنگ برنگی پتھروں کی مالائیں نکالی، کلائی پر سے لوہے کا کنگن اتارا، کان میں پڑے ہوئے سوراخوں میں سے کوڑیوں اور ہاتھی دانت کے ہلکے نکالے. وہ کپڑا ابھی اس نے دھو کر خشک کر کے احتیاط سے رکھا تھا، جس سے وہ اپنا سطر چھپانے کے لیے باندھا کرتا تھا. اس نے کل شام ہی کو یہ تمام چیزیں جیل سپرنٹینڈنٹ کی کسرگی سے التجا کر کے منگوائی تھی. اس نے ان کو کھانے کے برتنوں کے اطراف یوں سجا کر رکھ دیا گویا کہ مالک و مختار وہی ہو، مرکزی قوت وہی ہو اور یہ اس کے زیر فرمان اور تابع ہوں. پھانسی کھڑی ہو چکی تھی. جلاد پھانسی کی ٹکٹی سے بندھی رسی کو بار بار کھینچ کر اس کی مضبوطی کو جانچ رہا تھا. جیل سپرنٹینڈنٹ عبدالرزاق خان کے نال لگے ہوئے جوتوں کی آواز راہداری میں گونجی. تالا کھولا گیا، لوہے کا دروازہ کھلا.
परमा चले, फांसी खड़ी हो चुकी है, तड़का होने वाला है। परमा ने हस्बे मामूल इस बात में गर्दन हिला दी, फिर फर्श पर रखी हुई तमाम अशिया की जानिब उंगली से इशारा करता हुआ बोला, सरकार ये छोटी छोटी चीजें मेरी है ना? खान ने इस बात में गर्दन हिलाकर कहा, फिर उसने दोनों बर्तनों पर ढक्कन हटाया, उनमें दाल चावल रखे हुए थे, और साहब ये खाना ये भी तुम्हारे लिए पकाया गया था। तो फिर मेरा हुआ ना? ठीक है, तुम्हारा सही। तो सरकार एक कर्म कीजिएगा, मेरी लाश को लेने के लिए मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा भाई वगैरह आने वाले हैं। ये बात उन्होंने मुझे फांसी की सजा दिए जाने के दिन अदालत में बताई थी। सुपरिटेंडेंट खान के मुंह से फिर निकला, तो साहब इन चीजों के साथ ये खाना भी उनको दे दीजिएगा, पेट भरकर खा लेंगे। डॉक्टर कमर सिद्दीकी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि इसके आगे की निजामत आप संभालें। बहुत शुक्रिया मैडम। असल में ये बम्बई शहर ऐसा है कि वो रवि सिद्दीकी का शेर याद आ जाता है कि एक पल के रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम नहीं चलते रास्ते भी चलते हैं। तो ये मसला इस तरह का रहता है। बहरहाल मैं बड़ा माजरत खा हूँ, ये प्रोग्राम वक्त शुरू होना चाहिए था और शुरू भी हो गया। ये बड़ी अच्छी रिवायत आपने कायम की है और ये बरकरार रहना चाहिए कि किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, हमको प्रोग्राम वक्त पे शुरू कर देना चाहिए। अनवर कमर साहब को हम लोग रास्ते में याद करते हुए आ रहे थे और आज की ये महफिल हमको उस बम्बई की याद दिलाती है जो अदबी एतबार से पूरी उर्दू दुनिया को लीड कर रहा है। न सिर्फ ये कि शायरी के हवाले से बल्कि फिक्शन के हवाले से उर्दू फिक्शन की जो पूरी कहकशां थी उस ज़माने में यहाँ मौजूद थी। तरक्की पसंद तहरीक के बाद जदीदियत का ज़माना और जदीदियत के बाद जिन लोगों ने उर्दू अफसाने की कमान संभाली उनमें से बेशतर लोग बम्बई में थे। अनवर खान, अनवर कमर, सलाम बिन रज़ाक, साजिद रशीद, अली इमाम नकवी और मजहर सलीम, रहमान अब्बास, मुश्ताक मोमिन साहब को हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं कादरी साहब से, असलम परवेज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मुश्ताक मोमिन साहब के लिए भी इस तरह की एक नशिस्त हमको करनी चाहिए। मैं इकबाल न्याजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप डाइस पे तशरीफ़ ले आए। हाँ न्याजी साहब आप आ जाइए। आपका ताल्लुक़ ड्रामे से है और ये समझिए कि बम्बई में ड्रामे की जो कमान है वो न्याजी साहब संभाले हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब, सलाम। न्याजी साहब, आपकी सदारत रहनाबाजी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमें इस बात का एहसास है कि अनवर कमर साहब के इंतकाल के बहुत दिनों बाद ये नशिस्त का इनेकाद किया जा रहा है। सलाम भाई के इंतकाल के फ़ौरन बाद तो कई नशिस्तें हो गई थी और बावजूद कोशिशों के हम ये चाह रहे थे कि असलम ख़ान पेशकदमी करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा करीब थे और मुंतज़िर भी थे हम कि एक ताज़ियती नशिस्त होगी ज़रूर, लेकिन कुछ मामला ऐसे आते चले गए और एक के बाद दिगरे मुख्तलिफ फंक्शंस होते चले गए और ये मामला टलता गया। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आए, ये हिंदुस्तानी प्रचार सभा ने ये अनवर कमर साहब पर इस नशिस्त का इनेकाद किया है, बल्कि उन्होंने इस बात का भी हमें यकीन दिलाया है कि मुंबई के जितने मरहूमीन हैं, ख़्वाह वो अफसाना निगार हों या शायर हों, उन पर हिंदुस्तानी प्रचार सभा में एक एक नशिस्त हर एक के लिए मुनक़िद की जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, जो मरहूम हो चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, जो अब नहीं मौजूद हैं। तो बहरहाल ये चंद मेरे अपने ज़ाती तासुरात हैं। मतानत, हसासियत
اور درد مندی کا پیکر انور قمر باندرا پالی ہل کی اونچی چڑھان پر ایک مزدور پسینے میں شرابور اپنا ٹھیلا اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بہت زیادہ چڑھائی کی وجہ سے ٹھیلا اوپر نہیں چڑھ رہا ہے۔ اچانک دو مضبوط اور روشن ہاتھ ٹھیلا پکڑتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ٹھیلا اوپر پہنچ جاتا ہے۔ مزدور پسینہ پوچھتے ہوئے دھنیہ واد صاحب کہتا ہوا ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور وہ خوش شکل گورے چٹے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ یہ تھے انور قمر، جو سلام بھائی اور مشتاق مومن کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور اچانک انہیں چھوڑ کر ٹھیلے والے کا ہاتھ بٹاتے ہوئے ٹھیلے کو اوپر پہنچا کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے رہے۔ یہ زندگی بھی عجب راہ کی مسافر ہے، یہ زندگی بھی عجب راہ کی مسافر ہے، کہیں چڑھان بہت ہے کہیں ڈھلان بہت۔ یہ واقعہ ہمیں سلام بھائی نے ہی سنایا تھا، اور چونکہ اس میں پر اثر بیانیہ بھی سلام بھائی کا تھا، اس لیے اس واقعے نے ہمارے دلوں پر انور قمر کا نام اجال دیا تھا۔ اور انور بھائی سے ملنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں پتہ چلا کہ حساس دلی یا درد مندی کو وہ کسی فیشن شو میں ریمپ پر نہیں چلاتے ہیں، بلکہ یہ ان میں ان بلڈ وصف ہے۔ خوبصورت دلوں کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی خوشبو ان کے قدموں سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، ہم جب ادب کے افق کو دیکھ کر اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت انور خان، سلام بن رزاق، انور قمر، سریندر پرکاش، مشتاق مومن، ساجد رشید، علی امام نقوی، میم ناگ جیسے افسانہ نگار افق پر طلوع ہو چکے تھے۔ بہت افسردگی سے کہنا پڑتا ہے کہ ادب کا آسمان اس کہکشاں سے خالی ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا صورتیں تھیں جو خاک نشی ہو گئی، کیسی خوشبوئیں تھیں جو ورق ورق پر بکھر کر ادب کی دنیا کو مہکا کر ہم سے دور چلی گئی۔ ایک روشن کہکشاں تھی جن کی چمک سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوتی تھی، جن کی صحبت میں ہم نے روشنی کا سفر کیا، خوشبوؤں کو قید کیا، جن سے محبتیں ادھار لی اور پھر کبھی واپس نہیں کی۔ ہم نے جن سے ادب اور فن کا سلیقہ سیکھا اور فکشن کی محفلوں میں سر کو فخر سے بلند کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ وقت کو بانٹا ہے۔ انور قمر صاحب اس کہکشاں کا ایک روشن تابندہ ستارہ تھے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ انور بھائی کی خوش اخلاقی، انسان نوازی کے چرچے ان کے معاصرین میں بھی خوش دلی سے ہوا کرتے تھے۔ افسانہ نگار میم ناگ جب ناگپور سے ممبئی آئے تو بہت پریشان حال تھے، روزگار نہیں تھا۔ انور قمر سے ملے تو انہوں نے آف شور پر ان کی اپنی کیٹرنگ کمپنی گروڈا کیٹرنگ میں میم ناگ کو ایک اہم ذمہ داری دے دی، اور اس طرح میم ناگ کا کچن روشن ہو گیا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد جب مجھ پر ذمہ داریوں کی بمباری ہو رہی تھی اور میں بالکل وقت غزا کے عالم میں تھا، ایسے میں انور بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی صابر قمر سے کہہ کر دادر میں ٹور اینڈ ٹریولز کی آفس میں کام پر لگا دیا، جہاں میں نے سال بھر کام کیا اور سال بھر کام کر کے اپنی معاشی سانسوں کی سست رفتاری کو درست کیا اور انور بھائی کے احسانوں کا بوجھ اپنے سینے پر لے لیا۔ میرا خیال ہے میرے اور بھی ساتھی غالباً اس بات سے متفق ہوں گے کہ انور بھائی جیسا ہمبل، نرم خو، حساس، درد مند دل رکھنے والا انسان ادب کے اسکرین پر دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ مظہر سلیم کو رسالہ تکمیل کے لیے جب بھی سرمایہ کی کمی ہوتی، وہ تازہ شمارہ لے کر باندرا پالی ہل پہنچ جاتے اور بغیر کچھ کہے منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے رہتے۔ انور بھائی بھی بغیر پوچھے کچھ کہے اسے ایک لفافہ لا کر دے دیتے اور مظہر سلیم خوشی اور جوش میں تیزی سے ان کی بلڈنگ کی سیڑھیاں اترتا۔ یہ سین ہر 3-4 ماہ میں دہرایا جاتا۔ مظہر سلیم مرحوم تو اس کا اظہار ہر جگہ کرتے، لیکن انور بھائی نے کبھی کسی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہی معاملہ اسلم خان کے ساتھ بھی ہوا۔ جب ان کی شامیں اسلم خان کے ساتھ زیادہ گزرنے لگی اور انہیں پتا چلا کہ اسلم افسانے لکھتا ہے اور اب ایونٹ اور فلمی کاموں میں خود کو خرچ کر رہا ہے،
تو انہوں نے اسلم کو ادب کی طرف راغب کرنے کے لیے، اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک رقم مقرر کی کہ تم نیا افسانہ لکھو تو یہ رقم دوں گا تمہیں۔ اسلم نے افسانہ لکھا، انور بھائی کو پسند بھی آیا، انہوں نے پھر دوسری بار یہ آفر اسلم کو دیا۔ اسلم نے دوسرا افسانہ لکھ کر پھر ایک رقم انور بھائی سے حاصل کر لی۔ اسلم خان فخر سے سینہ تانے یہ بات لوگوں سے کہتا رہا کہ میں واحد افسانہ نگار ہوں جسے افسانہ لکھنے کے لیے انور قمر صاحب نے روپے دیے، لیکن انور بھائی صرف مسکرا کر اس بات کو ٹال جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی اسلم صاحب نے اس بہانے 2 اچھی کہانیاں تو لکھ لی اور وہ سنجیدہ ادب کی طرف راغب تو ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ شیر کے منہ کو خون لگ چکا ہے۔ ایک بار جب میں نے اسلم کو نیا افسانہ لکھنے کہا تو اس نے مجھ سے کہا یار کوئی 8-10 ہزار روپے دے دے تو نیا افسانہ لکھ دوں گا۔ اسلم خان اور انور قمر میں بہت گرما گرم بحثیں بھی ہوتی تھی، روٹھنا منانا بھی ہوتا تھا۔ ایک بار جب ایسی ہی کسی بات پر اسلم اپنے مخصوص جارحانہ انداز میں بحث کر رہا تھا تو انور بھائی اسے اپنے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے۔ سائیکیٹرسٹ نے پہلے انور بھائی کو چیک کیا، پھر اسلم خان کو، دونوں سے گفتگو کی، دونوں کو چیک کیا، لیکن اسلم خان نے اسی کلینک میں اس سائیکیٹرسٹ کو پاگل ثابت کر دیا۔ انور بھائی بہت ناراض ہوئے کہ ان کے ذاتی معالج کے ساتھ یہ سلوک۔ انور بھائی اپنے بلڈ پریشر کا بہت خیال رکھتے تھے اور برابر وقت پر اپنی بی پی کی گولیاں لیتے رہتے تھے۔ ان کے دوستوں میں سلام بن رزاق، مشتاق مومن یا ساجد رشید سے کوئی طوفانی بحث ہوتی اور انور بھائی کا چہرہ غصے سے سفید سے سرخ ہو جاتا تو سلام بھائی نہایت سنجیدگی سے انہیں کہتے انور اپنا بلڈ پریشر چیک کروا لو، اور وہ سچ مچ راستے پر موجود کسی بھی کلینک میں جا کر اپنا بی پی چیک کروا لیتے۔ انور بھائی ڈراموں کے تئیں میری سنجیدگی سے اور اسٹیج سے وابستگی کو محسوس کرتے تھے اور اکثر فون کر کے ہمارے شوز کے بارے میں معلوم کرتے تھے۔ میں نے 1995 میں ایک کامیڈی ڈرامہ کیا تھا اماں میں کیا کروں، یہ ایک فارسیکل کامیڈی تھا۔ انور بھائی نے ڈرامہ دیکھا اور اردو ٹائمز میں اس پر ایک سخت تبصرہ لکھا جس کی سرخی ساجد رشید صاحب نے یوں لگائی، بے ہنگم بھونڈے سامان سے لدا جہاز اماں میں کیا کروں۔ میں پڑھ کر بہت ڈسٹرب ہوا، لیکن ساجد بھائی نے اس کا جواب لکھنے کے لیے کہا۔ میں نے بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس کا جواب لکھا۔ ساجد رشید اس جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ اسے بھی اردو ٹائمز میں نمایاں شائع کر دیا۔ اسی شام انور بھائی کا فون آیا اور کہنے لگے اقبال صاحب آپ کا جواب واقعی بہت معقول ہے، میں بہت متاثر ہوا، شام میں ملیے، آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اور شام میں کالینہ کی ایک ہوٹل میں جب ہم بیٹھے تو انہوں نے بہت دیر کی خاموشی کے بعد کہا آپ نے اقبال مجید صاحب کا سیاسی تنزیہ ڈرامہ کتے کیا ہے، سیموئل بیکٹ کا ویٹنگ فار گوڈو کیا ہے، پھر یہ کامیڈی کرنے کا سبب کیا تھا؟ میں بھی تیاری سے گیا تھا۔ میں نے بریخت کا ایک کال سنا دیا، برٹولٹ بریخت کا۔ وہ کال یوں تھا کہ جس ڈرامے میں ہنسی نہ ہو اس پر بس ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ انور بھائی خاموش ہو گئے، بلکہ سرخ ہونا شروع ہو رہے تھے کہ میں نے دوسرا راکٹ داغا۔ انور بھائی، کسی زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا کسی کی قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ڈرامے میں لوگ قہقہے لگا رہے تھے، وہ مسکرا دیے، کھچی ہوئی جبڑیں نارمل ہو گئی، چہرے سے خون کی سرخی غائب ہوئی اور وہی سفیدی لوٹ آئی۔ ایک دفعہ فون کر کے پوچھنے لگے اقبال صاحب آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا انور بھائی نان فکشن پڑھ رہا ہوں، کوٹیشن کی ایک کتاب ہے انگریزی میں، بس وہی پڑھ رہا ہوں۔ فوراً کہنے لگے، اچھا ان کا یہ انداز تھا کہ چیک بھی کرتے تھے کہ واقعی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ فوراً کوئی کہنے لگے کوئی اچھا سا کوٹ سنائیے۔ میں نے اسی وقت ایک کوٹیشن کا ترجمہ کیا تھا، وہی انہیں سنا دیا۔ کوٹیشن یوں تھا کہ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ اکثر غلط فیصلوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر بہت کھل کر داد دی انہوں نے، بہت خوش ہوئے، بلکہ اسے نوٹ بھی کروا لیا۔ انور بھائی
اپنے جونیئرس کو ہمیشہ سراہتے تھے، انکریج کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اور اسی ہوٹل میں وقار صاحب شام میں ملنے کہا گیا کالینا میں۔ میں پریشان ہوا کہ اچانک کیا بات ہے۔ سلام بھائی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا انور آج کل ڈپریشن کا شکار ہے، بہت احتیاط سے بات کرنا، بہت سنبھل کے۔ میں سہما سا ڈرتے ڈرتے 2 اسٹار پہنچا۔ انور بھائی سچ مچ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ تقریباً 30-35 منٹ خاموشی میں گزرے، پھر اچانک انہوں نے پوچھا اقبال صاحب آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں چونک گیا۔ اس سوال سے ہی انور بھائی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر پڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا انور بھائی غبار خاطر میں مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مذہب ہی وہ دیوار ہے جس سے ایک دکھتی ہوئی پیٹھ لگائی جا سکتی ہے۔ وہ سن کر چونکے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا، ویٹر کو بلا کر بل دیا اور اچانک آٹو رکشہ لے کر گھر چلے گئے۔ کچھ دن بعد سلام بھائی کے یہاں ملنے اور کہنے لگے کہ آپ کی اسکول میں لائبریری ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل، میں کچھ کتابیں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خوش ہو کر کہا ضرور انور بھائی بتائیے کب حاضر ہو جاؤں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دوسرے ہی دن اسکول کے سامنے ایک ٹیکسی رکی اور اس میں سے انور بھائی نمودار ہوئے اور آ کر کہنے لگے یہ کتابیں آپ کی لائبریری کے لیے لایا ہوں، رکھ لیجیے۔ اسکول کے پیون نے وہ کتابیں اتاری اور انور بھائی شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ تقریباً 300 بہت ہی نایاب اور قیمتی کتابیں تھیں۔ ان میں سے میرے کام کی کچھ کتابیں میں نے رکھ لی اور باقی اسکول لائبریری میں رکھ دی۔ تقریباً ہر کتاب میں سرخ روشنائی سے انور بھائی نے حاشیہ آرائی کی تھی، بلکہ حاشیہ آرائی نہیں، تعریفی اور تنقیدی لفظوں کے موتی بھی بکھیر دیے تھے، جیسے واہ، بہت خوب، بکواس، متنازع، چہ خوب وغیرہ وغیرہ۔ انور قمر میرے لیے ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے افسانوں میں جیک اینڈ جل، چاندنی کے سپرد، زبیحہ، میرا باپ صندوق میں سوتا ہے، جہاز پر کیا ہوا، ٹیڈی بیئر نے کیا سوچا، کابلی والا کی واپسی جیسے باماجرا افسانے مجھے بے حد پسند ہیں، اور یہ افسانے ان کی شناخت بھی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک جگہ لکھا ہے ادب کا مقصد اپنے خون کو سیاہی میں بدلنا ہے۔ انور بھائی نے اپنے افسانوں کو خون دیا ہے۔ وہ بہت محنت سے لکھتے تھے، کئی ڈرافٹ تیار کرتے تھے، زبان و بیان کی نوک پلک سنوارتے تھے۔ کسی لفظ کے استعمال میں کوئی شبہ ہوتا تو مرحوم رشید حسن خان صاحب سے فون پر پوچھتے، انسائکلوپیڈیا دیکھتے، لغت دیکھتے۔ اتنی محنت اور توجہ کے ساتھ افسانہ نگار اپنی تخلیق پر کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ عمر کے آخری پڑاؤ میں وہ اپنے آبائی وطن ناسک میں جا کر بس گئے تھے اور کسی سے نہیں مل رہے تھے، تنہائی پسند ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم لوگ ملنے کو ترس گئے، کئی بار فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن فون نہیں اٹھایا انہوں نے۔ دوستو، میں نے زندگی کے سمندر میں بہت سے جلتے ہوئے دیے چھوڑے ہیں۔ وہ سارے دیے بجھ سکتے ہیں، مگر ایک دیا اپنی یادوں کے تیل اور محبت کی باتی سے سدا روشن رہے گا، اور وہ دیا ہے انور قمر۔ ان کی موت کی اطلاع بھی ان کی بیٹی نے دوسرے دن ورسوا قبرستان میں تدفین کے بعد دی، کیونکہ انور بھائی یہی چاہتے بھی تھے۔ وہ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا۔ وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ شکریہ۔ اقبال نیازی صاحب، اب میں یہ پروگرام ہم کو 5 بجے تک ختم کرنا ہے، تو جو دیگر مقررین ہیں اس کا لحاظ کریں۔ ہماری محفل میں دہلی سے تشریف لائی معروف پکچر نگار اور شاعرہ نگار عظیم صاحبہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ہندوستانی پرچار سبھا اعتراف اور کردار آرٹ کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اب میں عامر اصغر قریشی صاحب سے درخواست کروں گا
اور یہ مقررین سے درخواست یہ ہے کہ 5 منٹ میں وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ سمیٹ لے. عامر اصغر قریشی صاحب کا تعلق فکشن سے ہے, بھیونڈی میں آپ معلم ہیں. السلام علیکم حاضرین. اردو کے معروف افسانہ نگار انور قمر صاحب پر گفتگو کا موقع ملا ہے. میں حاضرین کو بتاتا چلوں کہ انور قمر صاحب سے میں نے ملاقات پہلے کی اور ان کو پڑھنے کا موقع بعد میں ملا. واقعہ یوں ہے کہ کیونکہ میرا تعلق سیمائی تکمیل سے ہے اور مظہر سلیم اکثر تکمیل کے سلسلے میں ہمیں انور قمر صاحب کے گھر پر بھیجا کرتے تھے. تو اس وقت ہم لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی, لیکن جب ملاقات ہوئی اس وقت فکشن پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا. تو بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ ہم جس افسانہ نگار کے گھر جاتے تھے وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. اس کے علاوہ باندرا میں لکی ہوٹل میں بھی ان کو 1-2 بار سننے کا موقع ملا جب وہاں پر کچھ ادبی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھی. اور شاداب رشید اور ہم لوگوں نے مل کر جب بزم نوجوان کی بنیاد ڈالی, جس میں خالص نوجوان افسانہ نگاروں کو مدعو کیا جاتا تھا اور انہیں افسانہ پیش کرنے کہا جاتا تھا, ان کے افسانے پر گفتگو ہوتی تھی. تو انور قمر صاحب, چونکہ وہ بہت چھوٹی محفلیں تھیں, لیکن انور قمر صاحب ایک بزرگ کی حیثیت سے, ایک سرپرست کی حیثیت سے بزم نوجوان کی ہر محفل میں, ہر نشست میں تشریف لاتے تھے اور نوجوان قلمکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ انور قمر صاحب کا جو آخری جو وقت تھا جو انہوں نے ناسک میں گزارا, اس وقت وہ اردو ادب کے یا ادبی محفلوں سے بہت دور ہو گئے تھے, گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے. جیسا کہ نیازی صاحب نے کہا کہ وہ کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک ایسا افسانہ نگار جو مجلسی شخص تھا, جو محفل کا آدمی تھا, لیکن اپنے آخری وقت کو اس نے بالکل تنہائی میں گزارا. اور ان کے انتقال کی خبر بھی جو ہے ممبئی اور مہاراشٹر کے ادبا کو, افسانہ نگاروں کو ان کی تدفین کے 1 روز بعد ہوئی, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایک شخص جو ممبئی کی ادبی محفلوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا کرتا تھا, لیکن جب وہ رخصت ہوا تو بالکل تنہائی کے عالم میں رخصت ہوا. میں اس موقع پر انور قمر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بہت شکریہ.